عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ والتم فارس کی نیوز کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ رات لیٹن جامعہ مسجد کمیونٹی ٹرسٹ میں حفاظ نے جو ان کی دستار بندی ہونی تھی اس کا انکار کر دیا، اور احتجاجی طور پر جو اس کا موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جو ڈاکٹر عدیل صاحب ہیں انہوں نے میسج کیا حاجی شبیر صاحب کو کہ جو ان کے استاد محترم ہیں، جو ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے وہاں سے فارغ کیا گیا اس بنا پر کہ انہوں نے ادارہ کے اندر ایک ادارہ کھولا ہے، تو اس کے احتجاج میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ انتہائی ایک جو ہے وہ جاہلوں والی حرکت ہے، اور اس کا جو کوئی بھی بیک گراؤنڈ پڑھا لکھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں بغض اور کینہ اور اناد کی وجہ سے جو شخصی اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے ان کو فارغ کیا گیا، تو لہٰذا ان کی ٹیم نے جو ان کے جو ساتھی باقی حفاظ تھے، 4 حفاظ جنہوں نے گزشتہ جناب علامہ حافظ قاری محمود الحسن فراشوی صاحب کی محنتوں سے جو یہ حفاظ بنے، انہوں نے یہ مل کر اس چیز کا احتجاجاً اپنے استاد کے احترام میں جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کیا۔ بعد میں نے حاجی شبیر صاحب کو تقریباً 2 کالیں کیں، لیکن انہوں نے جواب نہ دیا، شاید وہ بیزی تھے، کل کی جو تقریبات ہو رہی تھی۔ لیکن جو رات کو ان کی سٹیٹمنٹ آئی جو میرے تک پہنچی، یقین کریں کہ انتہائی افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ ہم کس قدر ان ایجوکیٹڈ ڈلیوری کر دیتے ہیں اپنے اداروں سے، جو کہ اور اتنے اس طرح کی حرکتیں ہم اپنے اداروں کے پلیٹ فارم سے کر دیتے ہیں کہ جو بعد میں کور کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرا کام ایک لائٹ ہے، روشنی ہے، الحمدللہ۔ جہاں تک اپنے عقل کے مطابق مانیں تو وہ لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، تو یہ جو چہرے کا بخار ہے یہ تو ہر جگہ ہے، اس کا میں نے ہمیشہ سے سامنا کیا ہے، لیکن حق بات بیان کرنے کی ظالم حکمران کے سامنے بھی اللہ نے یہ مجھے توفیق دی ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے عقل کے مطابق جو ہے وہ حق بات کی جائے، دوستوں سے مشورہ کیا جائے، ساتھیوں سے بات کی جائے، جہاں سے بھی کسی کی اچھی بات ملتی ہے میں اس کو بھی آگے پروموٹ کرتا ہوں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، ایک ساتھی نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ ملک صاحب یہ دیکھیں کہ یہ جو شبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ان کو اتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ شعور نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ، تو یہ جو یو کے ہے یہ اسٹیٹ ہے، اس کے اندر جتنی بھی انٹرنیشنل لا ہے، ملک کی ایمبیسی ہوتی ہیں وہ بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہیں، ان کے آگے اپنا، ان کے امبیسی کے آگے اپنا جھنڈا لگا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کا ادارہ تھا، الجنت انسٹیٹیوٹ تھا، تو وہ اگر اس کے اندر چل رہا تھا کسی کو تکلیف نہیں تھی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی اس میں نہیں ہے، کئی ایسے ادارے ہیں جن کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، جیسے کہ لی برج روڈ مسجد ہے، اس کے اندر اپنا اس کا ایک کئی ہے، فیونرل کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ایجوکیشن کے کئی ڈپارٹمنٹ ہیں جو ان کی وہ جیسے گروو روڈ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ جس طرح یہ ادارہ تھا یہ بھی چلتا رہتا، تو اس میں کوئی نہیں تھا کہ یہ کہہ کہ جی کہ اس میں جی کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں چل سکتی، تو پتہ نہیں کیا۔ جب کہ قاری محمود الحسن صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کا کرایہ بھی دے رہے تھے۔ اسی طرح حاجی شبیر صاحب نے ذکر کیا کہ جی ان کی بہت اچھی خدمات ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن چونکہ بس اب اس کو مختلف لوگ مختلف ذہنوں سے انشاءاللہ یہ میں اس کی تحقیق کروں گا، تو آپ کو مزید ان سے جو ہے باقی کمیونٹی سے بھی رابطہ ہوگا، کیونکہ یہ جو کام ہے اس طرح چل نہیں سکے گا۔ کہ دیکھیں یہاں پر کتنے بڑے ادارے موجود ہیں، سب کے اپنے اپنے مراکز موجود ہیں، لیکن کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، یہ کسی کو اس طرف اس کا دماغ نہیں گیا کہ جو الجنت انسٹیٹیوٹ نے الحمدللہ بہت بڑا ملٹی ملینز، آئی تھنک نو ملٹی ملینز نہیں، کچھ ملینز کا پاؤنڈ کی جو بلڈنگ، برانڈ نیو بلڈنگ تھی، اس کو انہوں نے ہائر کر کے وہاں پر ایک سکول کا آغاز کر دیا۔ اور یہ چیز سننے میں آیا ہے کہ یہ جہاں کے مختلف لوگ ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور حاجی شبیر صاحب مجبور تھے کہ وہ اس فیصلے کو کرتے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھا سا خوبصورت لیٹر لکھ کر جو ہے قاری محمود الحسن صاحب کو فارغ کر دیا۔ تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، انٹرویوز ہوں گے، اویئرنیس ہوگی، جو بھی اس بارے میں اپنی جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی رائے کو
ویلکم کروں گا کہ آیا یہ سٹیپ یا اس طرح کے جو سٹیپ ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اہل کے بارے میں لیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے نااہل کے بارے میں لیا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو سٹیپ ہیں وہ اگر کیے جائیں تو ہماری کمیونٹی کل کہاں پر کھڑی ہوگی، اس بارے میں آپ تیار رہیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے دروازے پر دستک دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔